آج کے جدید دور میں کیا واقعی سونا مصنوعی طریقے سے بنایا جا سکتا ہے؟ تو جواب ہوگا جی ہاں، لیکن کیسے؟ تو پھر دیکھیے مکمل تفصیل اس رپورٹ میں۔ کیا آپ نے بھی کبھی یہ سنا ہے کہ سونا مصنوعی طریقے سے بنایا جا سکتا ہے؟ کیا واقعی کچھ لوگ عام دھاتوں کو سونے میں بدلنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ سونے کے دیوانے صدیوں سے مختلف ترکیبیں آزماتے آ رہے ہیں۔ کسی نے کلمی شورا، پارا اور گندھک کو ملا کر سونے بنانے کا دعویٰ کیا، تو کسی نے خفیہ سنیاسی نسخہ آزمایا، اور حیرت انگیز طور پر کچھ لوگوں نے سونے بنانے کا دعویٰ بھی کیا۔ قدیم زمانے سے لوگ سونا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یونانی دیو مالائی بادشاہ مائڈس کا ذکر ملتا ہے، جو جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتی تھی۔ یہی خواب کئی کیمیا گروں نے دیکھے اور مختلف تجربات کیے۔ کچھ نے تانبے پر تیزاب ڈال کر چمکدار دھات حاصل کی، تو کسی نے سلفر، پارا اور نمک کے ملاپ سے سونا بنانے کی کوشش کی، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب ایک نظر کا دھوکہ تھا۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ سونا بنانا ممکن ہے تو جواب ہوگا جی ہاں، ایٹمی عمل سے سونا حقیقت میں بنایا جا سکتا ہے۔ یہ عمل نیوکلیئر ری ایکٹر پارٹیکل ایکسیلریٹر کے ذریعے ہوتا ہے، جس میں سونے کے ایٹم دوسری دھاتوں میں شامل کیے جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ سونے میں بدل جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طریقے سے سونا بنانے پر اتنی زیادہ لاگت آتی ہے کہ اس سے بنایا گیا سونا مارکیٹ میں دستیاب قدرتی سونے سے بھی کئی گنا مہنگا ہوتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق پلاٹینیم اور مرکری کے ذریعے سونا بنانے پر 1000 ٹریلین ڈالر فی اونس لاگت آ سکتی ہے، جبکہ زمین سے نکالا گیا سونا سستا اور خالص ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں ایٹمی طریقے سے سونا بنانا انتہائی مشکل اور ناگزیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی کئی لوگ جعلی سنیاسیوں، پیروں اور نقلی کیمیا گروں کے چکر میں آ کر اپنا پیسہ گنوا دیتے ہیں۔ دوستو، سونا ایک ایسی دھات ہے جس پر نہ تو زنگ لگتا ہے اور نہ اسے ہتھوڑے وغیرہ سے توڑ کر مکمل طور پر تباہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے آگ لگا کر بالکل ختم کیا جا سکتا ہے۔ ارسطو کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا کی ہر شے درجہ کمال یعنی پرفیکشن اچیو کرنا چاہتی ہے۔ علم کیمیا کے مطابق سونا سب سے بہترین اور اعلیٰ ترین دھات ہے۔ اسی حوالے سے ہمیں ایک فلاسفر سٹون کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کے بارے میں الکیمسٹ کی رائے یہ تھی کہ یہ پتھر کسی بھی دھات کو چھو جائے تو وہ سونے کی ہو جایا کرتی تھی، اور اس پتھر کو پا لینے سے لوگ ہمیشہ کی ابدی زندگی پا سکتے ہیں اور اپنے فوت شدگان کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، جو محض ان کے خیال کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آخر کار اس دنیا میں سونے کا وجود آیا کیسے؟ جس کی مثال سورج ہے، جس کے ہر سیکنڈ میں لاکھوں نیو کیلری ایکشن ہوتے رہتے ہیں۔ ان ری ایکشن میں بہت سی انرجی پیدا ہوتی ہے، جس کے باعث سورج میں بھی سونا بنتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق دنیا جب وجود میں آئی اور اس سے جو فورس پیدا ہوئی تھی، اس سے تباہ ہونے والے ستاروں کی راکھ سے سونا بنا تھا۔ یہی راکھ زمین کی نچلی سطح میں جمع ہوتی چلی گئی
और यही सोना आज हम ज़मीन से निकाल रहे हैं। अगर आप वाकई अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो हलाल कमाई करें, सच्चे और जायज़ तरीके से रोज़ी कमाएं, क्योंकि सोना बनाने के झूठे ख्वाब सिर्फ धोखा हैं। सोना एक नायाब और कीमती धात है जिसे कदीम मिस्र, यूनान और हिंदुस्तान में अद्वियात, जेवरात और करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। सोने के सिक्के पहली बार लीडिया के बादशाहों ने बनाए और ये आज भी दुनिया में सबसे महफूज सरमायाकारी समझी जाती है। सोने की खालसियत कैरेट में नापी जाती है। 24 कैरेट सोना सबसे खालिस होता है, जबकि आमतौर पर 12, 18 और 22 कैरेट सोना जेवरात में इस्तेमाल किया जाता है। सोने के ज़र्रात को बाज़ खानों, मशरूबात और कई लोगों का मानना है कि ये जिस्म को तवानाई और सेहत फराहम करता है। ताहम धोखे में न आए, क्योंकि हकीकी कामयाबी मेहनत और ईमानदारी से आती है, ना कि सोने के झूठे ख्वाबों से। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश अच्छी लगी हो और ये वीडियो मुतासिर कुन हो तो मज़ीद ऐसे मौज़ूआत पर तहकीक और वीडियोस बनाई जा सकती हैं। क्या आप इसमें कोई और तफसील शामिल करना चाहते हैं? अल्लाह हाफिज़।